درس قرآن کا 362 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، آیت نمبر 44 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر کرتے ہم اس قرآن کو عجمی بولی کا، البتہ کہتے کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں آیات اس کی، اعجمی و عربی، کیا عجمی بولی اور عربی لوگ؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے وہ واسع ان لوگوں کے ہیں کہ ایمان لائے، ہدیٰ ہدایت، و شفاء اور تندرستی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو عجمی بولی کا کرتے، عربی بولی کے بجائے عجمی بولی کا جو اسے قرآن پاک کو نازل کرتے، تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ صاف صاف جو ہے آیات بیان کی گئیں ہماری زبان میں کہ ہم اسے سمجھتے۔ تو آگے فرمایا کہ کیا تعجب ہے انہیں اس بات پہ کہ دوسری زبان کا قرآن اور پیغمبر جو ہے وہ عرب کا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے اور اس ایمان لا کر اس کی جو ہے روشنی سے اس کی ہدایت پائی، اس کو اپنی زندگیوں کو اس کی ہدایت سے منور کیا، تو ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے اور شفا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے جو ہے سیدھی راہ پائی، اور ان کے لیے جو ہے ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے اور سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے اور شفا ہے، تندرستی ہے دلوں کی۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ، اور جو لوگ کہ نہیں مان لاتے، بیچ کانوں ان کے بوجھ ہے اور وہ اوپر ان کے اندھا پن ہے۔ قرآن ایمان والوں کی تو خوبی بیان اوپر کر دی کہ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پہ، جو یقین لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے، انہوں نے مان لیا، تو ان کے لیے یہ جو ہے ہدایت ہے، سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے، نور ہدایت ہے، روشنیاں پھیلاتا ہے اس کی سیدھے راستے ہدایت کی ان کی زندگیوں میں، اور ان کے لیے یہ تندرستی اور شفا ہے قرآن پاک۔ اور جو لوگ کہ نہیں مان لاتے ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، وہ ایک بوجھ سمجھ کر اس قرآن کو سنتے ہیں، ان کے کانوں کے لیے بوجھ ہے، اور ان کے لیے جو ہے ان کو جو ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ان کو یہ اندھا بنا دیتا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ لوگ جو ہے پکارے جاتے ہیں مکان دور سے،
تو یہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں دور سے پکارا جا رہا ہے، جو کہ ہدایت نہیں پاتے، ایمان نہیں لاتے۔ انہیں ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کوئی دور سے پکار رہا ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ بلانے والا، پکارنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اس لیے، اور ان کو جو ہے نہ یہ دکھائی دیتا ہے قرآن پاک، اندھا پن ہے ان کو، جو دیکھ کر بھی جو ہے اندھے بنے ہوئے ہیں، اور سن کر بھی جو ہے اس پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے کانوں پہ بوجھ ہے اور اندھا پن ہے ان لوگوں کو۔ تو ان کے جو ہے انہیں جو ہے ہدایت کوئی بلانے کی، بلایا جائے ہدایت کی طرف، تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دور سے پکار رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہی آتی اس چیز کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق دی ہے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا بیچ اس کے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات کے پہلے گزر گئی پروردگار تیرے سے، البتہ فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ آپ تسلی دی کہ آپ ان کی جو ہے جو ایمان نہیں لاتے، آپ کے بار بار ایمان کی طرف بلانے سے تو ایمان نہیں لاتے، آپ رنجیدہ خطر نہ ہوئیے ان کے لیے۔ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے ہم نے کتاب بھیجی تورات، تو انہیں بھی ایسے ہی اختلاف انہوں نے بھی کیا، ایمان نہ لائے، تو انہیں عذاب اللہ نے دیا، لیکن انہیں جو ہے ان کی جو ہے ایک بات وہ پہلے گزر چکی ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر ہی یہ جو برے عمل کرنے والے ہیں انہیں عذاب ہوگا، اور اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا اجر اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر نہ یہ بات پہلے ہو چکی تو ان کا بھی ایسے ہی فیصلہ ہو جاتا جیسے کہ پہلی امتوں کو جو ہے عذاب آیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيبٍ، اور بے شک البتہ بیچ قرآن کے یہ جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلق میں ڈالنے والے ہیں، کہ شک در شک میں مبتلا ہے یہ لوگ، اس کو جو ہے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، تو کہا کہ یہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، تو جو کوئی عمل کرے اچھے، آگے فرمایا کہ جو کوئی عمل فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے کافر لوگ، ان کے متعلق اس آیت میں فرما دیا کہ جو کوئی عمل کرے گا صالح نیک اچھے جو اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے اس پر، تعلیمات پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی پر، تو بس اس نے جو ہے اپنی ذات کے لیے ہی یہ سب کچھ، اپنے بھلے کے لیے ہی یہ کیا، اچھا عمل اپنایا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نماز روزہ زکوٰۃ کے دیے ہیں انہیں اپنایا، تو اس نے یہ اچھے عمل جو ہے اپنے لیے ہی کیے ہیں، اپنے بھلے کے لیے کیے ہیں، اپنی اچھائی کے لیے کیے ہیں۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی برا عمل کمائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے نیکوکاروں کو جو ہے جنت کا ثواب جو ہے دیں گے، اور جو برے ہیں انہیں دوزخ کا ملے گا۔ تو برا عمل جو ہے انہوں نے اپنے لیے ہی برا کمایا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں پروردگار تیرا ظلم کرنے والا وہاں سے بندوں کے۔ فرما دیا کہ ان اللہ، ایک اور جگہ فرمایا دوسری آیت میں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بندہ جو ہے اپنے آپ پر برے عمل کما کر خود ہی ظلم کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب اسے سزا دیتا ہے تو یہ اس کے جو اس کا وہ ظلم کماتا ہے برائی کی شکل میں، تو وہ اپنے ظلم کا ہی بدلہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے۔ تو یہ بندے خود ہی برے عمل کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غصے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہدایت نامہ آیا ہے، ہم اس پہ فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، انہی کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، سیدھی راہ ہے اور ساتھ شفا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ قرآن پاک اس ہدایت نامے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہمارے لیے یہ ہمارے دلوں کی تندرستیاں شفا کا باعث بنے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا او تکونا او تکونا لکا جنت من نخیل، یا ہوئے واسے تیرے باغ کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار، پس پھاڑ لاوے تو نہریں، ہلالہا درمیان اس کے، تفجیرا پھاڑ لانے کر، او تسکی تسماء، یا ڈال دے تو آسمان کو، کما زعمتا، جیسا کہ کہا کرتا ہے تو، علینا اوپر ہمارے، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، او تاتی یا باللہ، یا لے آوے تو اللہ تعالیٰ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ مد مقابل۔ او یکون لکا، یا ہو واسے تیرے، بیت من زخرف، گھر سونے کا، او یکون لکا بیت من زخرف، یا ہو واسے تیرے ایک گھر سونے کا، او ترکا فی السماء، یا چڑھ جاوے تو بیچ آسمان کے، ولن نؤمنا، اور ہرگز نہ مانیں گے ہم، لرقی کا چڑھ جانے تیرے کے، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ اتار لاوے اوپر ہمارے، کتابن کتاب، نقراہو کہ پڑھے ہم اس کو، قل سبحان ربی، کہہ دیجئے پاک ہے رب میرا، حل کنت، نہیں ہوں میں، الا بشر رسول، مگر آدمی پیغام پہنچانے والا، وما منع الناس، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ ایمان لامیں، اذ جاءہم الہدی، جس وقت کہ آئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، کیا بھیجا اللہ نے آدمی کو رسول، بشرن رسولا، آدمی کو پیغام پہنچانے والا۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی، قرآن آیا، تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے، ایک بشر کو، ایک آدمی کو، کلو کانا فی الارض، کہہ دیجئے اگر ہوتے بھی زمین کے، ملائکتن فرشتے، یمشونا چلا کرتے، مطمئنین آرام سے، لا نزلنا البتہ اتارتے ہم، علیہم اوپر ان کے، من السماء آسمان سے، ملکن رسولا فرشتہ پیغام پہنچانے والا۔ فرمایا کہ اگر
زمین میں جو ہے فرشتے چلتے بستے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے فرشتہ ہی بھیجتے پیغام پہنچانے کے لیے اپنا۔ کل کفا باللہ، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ، شہیدن گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، انہو بے شک وہ کانا ہے، بی عبادی ہی سات بندوں اپنوں کے، خبیر بصیرہ خبردار دیکھنے والا۔ وَمَن یہد اللہ، جس کو ہدایت کرے اللہ، وَمَن یہد اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِی، اور جس کو ہدایت کرے اللہ بس وہی ہے راہ پانے والا۔ وَمَن یضلل، اور جس کو گمراہ کرے، فلن تجد لہم، پس ہرگز نہ پاوے گا تم واسطے ان کے، اولیاء من دونہ، دوست سوائے اس کے، وَنَحْشُرُہُم، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو، یوم القیامت، دن قیامت کے، علی وجوہہم، اوپر منہ اپنے کے، امجن اندھے، و بکمن اور گونگے، و سمن اور بہرے، ماواہم جگہ رہنے ان کے کی، جہنم جہنم ہے، کلما جب خبت بجھنے لگے گی، زدناہم زیادہ کریں گے ہم ان کو، سعیرا آگ دہکانا زیادہ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ہر مثال دے کر، لیکن وہ انکاری ہو گئے، کہنے لگے زمین میں سے کوئی چشمہ پھوٹے ہمارے سامنے، یا تیرے لیے جو ہے انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہوں، یا سونے کا تیرا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہمارے لیے کتاب لائیں ہم پھر اسے پڑھیں۔ تو کہہ دیجئے کل سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک جو ہے پیغام پہنچانے والا آدمی ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور تمہیں کس چیز نے منع کر رکھا ہے ایمان سے کہ ایک بشر پیغام لے کر آیا، ایک آدمی پیغام لے کر آیا، تو ہمارے ساتھ جو ہے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اگر فرشتے زمین پر بستے تو ہم ضرور فرشتہ ہی ان کے لیے آسمان سے نازل کرتے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اور میرے درمیان جو ہے اللہ ہی کافی ہے، وہی گواہ ہے میرے اور درمیان تمہارے، وہی اپنے بندوں کے اچھے اور برے عمل کی خبر رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو گمراہ کر دے اس کو تو ہرگز نہ جو ہے رانا کی طرف سیدھی پر لا سکے گا۔ یہ قیامت والے دن ان کا جو ہے کوئی بھی ان کے دوست نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ جب ہم قیامت کے دن ان کو اکٹھا کریں گے، ان کے پھر جو ہے انہیں جو ہے ہم جو ہے جہنم میں داخل کریں گے، اور پھر جب اتنی آگ ہوگی تبش والی کہ جب بجھنے لگے گی، اتنی تیز ہوگی کہ جب بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور زیادہ دہکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے جو ہے عمل کرنے کی، اور یہ جو ہدایت نامہ آیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا راحت سوار دے، بہترین بنا دے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے۔ اللہ تیرا ذکر و اذکار کرنے والی بنا دے۔ اللہ ایسی زندگی بنا دے جس میں جو ہے تیری ہی ذکر و اذکار سے جو ہے دلوں کو اطمینان اور راحت ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہماری زندگیاں تندرستیوں سے منور فرما۔ اللہ ہماری زندگیاں صحتوں سے منور فرما۔ اللہ تو ہماری زندگیاں شفاؤں سے مزین فرما دے۔ اللہ تو ہمیں تندرستیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما۔ ہر برکت والیاں زندگیاں دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے۔ ہمارے مریضوں کو اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے، صحتوں سے منور فرما۔ اللہ شفاؤں سے اللہ انہیں کی زندگیاں مزین کر دے۔ اللہ صحت و سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ تو ہم پہ اپنا بڑا کرم کر دے، اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ، اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ۔ اللہ ہم پہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ۔ اللہ ہم پہ اپنا بڑا فضل کر دے۔ اللہ اپنے بڑے فضل سے نواز دے۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے ہیں انہیں برکت ڈال۔ اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ خوشحالی والیاں زندگیاں دے۔ اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ برکتیں ڈال۔ اللہ روزیوں میں برکت ڈال، صحتوں میں برکت ڈال۔ اللہ روزیوں میں برکت ڈال، صحتوں میں برکت ڈال۔ اللہ تو برکتیں ہی برکتیں ہمارے جو ہے باعث برکت بنا۔ ہمارا ہر اٹھا قدم باعث برکت بنا۔ اللہ ہر اٹھا قدم، ہر عمل ہمارا باعث برکت بنا۔ ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارا رہنا اللہ باعث برکت بنا۔ اللہ تو اللہ کرم سے نواز، اللہ تو رحمت سے نواز، عافیت سے نواز، خوشحالی سے نواز۔ اللہ جو ہے کشادگیاں اللہ دے، اللہ کشادگیاں دے، اللہ کشادگیاں دے، فراہیاں دے، ربا فراہیاں دے۔ اللہ تو کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللہ ہمارے دل جیسے مخلص ہیں ایسے ہی سننے والوں کو بھی مخلص بنا۔ اللہ مخلص بنا، ہنسوں کے حسد سے بچا، گات لگانے والوں سے بچا۔ اللہ تو کینے بغض والوں سے بچا۔ اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا۔ اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، مزدوری محتاجی سے بچانا، اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا۔ یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرمائے، اسے ترقیاں اور شالیاں دے۔ اس کے بچے بچیاں جو گمراہیوں میں پڑ گئے، اللہ انہیں اپنا سروں پہ اپنا اسلام اور مسلمانی جسموں میں اوڑھنے کی چادریں، برقعے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو احکام الہی ہے اللہ اسے اپنے سر ماتھے پہ سجائے۔ اللہ جو احکام رسول ہے اس کی محبت اپنے
سر اور جسموں پہ سجائے اور پردہ جو ہے اسے اپنی زندگیوں کا معمول بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نواز اللہ، بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نواز. جو والدین رشتوں کے لیے پریشان ہے، بچیوں کے لیے اللہ ان کے نیک سبب بنا کے کر لے. اللہ بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کے نیک سبب بنا کے کر لے. اللہ رحم فرما دے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے نفع مدل میں اضافہ فرما. اللہ نفع مدل میں اضافہ فرما. مدارج پہ پنجا، مارج پہ پنجا. اللہ ساتھ و بلاغت پیدا کر دے. قدم قدم پہ آسانیاں اس کام میں کر دے. اللہ تو ولی و نصیب بن جا. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا. اللہ ہمارے گھروں سے اللہ قرآن پاک کی اور ناز شریف کی آوازیں گونجے. اللہ تو ہمیں اللہ پکا اور سچا جو ہے نمازی بنا، مسلمان بنا. اللہ اسلام کا بول بالا کا فرما. اللہ سامنے اسلام کا بول بالا فرما. اللہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابیاں دے. اللہ انہیں بھی کامیابیاں، کامرانیاں دے. اللہ انہیں بھی قدم قدم پہ آسانیاں کر دے. اللہ کامیاب بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.